الرحیم. یہ اشعار شیخ العربی والعجم عارف باللہ حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں، جس کا عنوان ہے یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. یہ دعائے حرم لذت ملتزم ہو عطا سب کو یہ نعمت مغتنم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. اے خدا ہے فقط آپ کا یہ کرم، کر رہے ہیں جو ہم سب طواف حرم. آ گیا سامنے روزہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. آ گیا سامنے روزہ محترم، جس کی زیارت کو یا رب ترستے تھے ہم. آپ ہی کے شرف سے یہ رتبہ ملا، امت مسلمہ ہے جو خیر الامم. رحمت دو جہاں کا ہے فیض عتم، جن کے صدقے میں مسلم و مومن ہیں ہم. ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. ہے سلاطین عالم بھی احرام میں بن کے حاضر ہوئے ہیں گدائے حرم. مگتا ہے میرے مالک یہ اختر کی سن لے دعا، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم. میرے مالک یہ مظہر کی سن لے دعا، ہو مقدر میں ہر سال دید حرم. میری نظروں میں تم ہو بڑے محترم، یا جبال الحرم یا جبال الحرم. یا جبال الحرم یا جبال الحرم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما أو كما قال صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. میرے نہایت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں اور معزز خواتین، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اپنے پیارے مرشد اور شیخ محسن و مربی حضرت اقدس مولانا شاہ کی محمد مظہر صاحب حفظہ اللہ ورعاہ کے تعمیل ارشاد کے طور پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ دیر کے لیے بیٹھ گیا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے التجا ہے اور استدعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کچھ اچھی باتیں کہنے اور پھر ہم سب کو ان باتوں کے مثبت پہلوؤں پر سمجھ کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرمائے. میرے محترم بزرگوں، دوستو، قرآن کریم کی جو آیت آپ کے سامنے اس فقیر نے پڑھی ہے، یہ آیت تو سورۃ الجمعہ کی ہے، لیکن اس آیت کا مضمون اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر بھی بیان فرمایا ہے اور سورہ آل عمران میں بھی بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے ناخواندہ اور امی لوگوں میں ایک رسول بھیجا. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، جو رسول بھی انہی میں کا ہے اور اسے 4 ذمہ داریاں دے کر کے بھیجا ہے. 4 ذمہ داریاں. پہلی ذمہ داری یتلو علیہم آیاتہ، جو ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیتیں، یعنی قرآن کریم کے مضامین، قرآن کریم کی عبارات، قرآن کریم کی تعلیمات انہیں پہلے پڑھ کے بتائے کہ دیکھو اللہ نے یہ کہا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ، ان کے اخلاق کو سنوارے، ان کے اخلاق کو سنوارے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسری بات فرمائی وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور انہیں اس قرآن کی تعلیم بھی دے.
قرآن کریم انہیں سکھائے بھی، صرف سنائے نہیں، سکھائے کہ قرآن ایسے پڑھا جاتا ہے. اور قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا اور فرمایا صرف قرآن کریم پڑھنا نہ سکھائے، والحکمہ، انہیں دانشمندی اور دانائی کی باتیں بھی سکھائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ. آپ اندازہ کیجئے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 طرح کی محنت دے کر اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. 4 طرح کی محنت. سب سے پہلے یتلو علیہم آیاتہ، نمبر 2 پر ویزکیہم، نمبر 3 پر ویعلمہم الکتاب، نمبر 4 پر والحکمہ. فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگرچہ یہی امی لوگ جو عرب لوگ تھے، یہ اس سے پہلے نزول قرآن سے پہلے، بعثت رسول سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، کھلا گمراہ تھے. بتوں کی پوجا کرتے تھے، حتیٰ کہ خانہ خدا میں بیت اللہ جسے کہتے ہیں اس میں 360 بت رکھے ہوئے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں. ملت ابراہیم کا نام لیتے تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے. ذرا سی بات پر آپس میں لڑائیاں ہوتی تھیں اور سال تک لڑتے رہتے تھے. ایک قبیلے کا آدمی دوسرے کو قتل کر رہا، دوسرے قبیلے کے لوگ پہلے کو قتل کر رہا. اور تاریخ میں لکھا ہے کہ ایسی لڑائیاں بھی ہوئی ہیں کہ 120 سال تک لڑتے رہے ایک ذرا سی بات پر. زندہ اپنی ہی صاحبزادی اور اپنی ہی نور نظر، اپنی لخت جگر، اپنی بیٹی کو زندہ جا کے مٹی میں دفن کر کے آ جاتے تھے. جو کھلی گمراہی تو اور نہیں تو کیا ہے. کبھی مقابلے میں کسی کا گھوڑا ذرا آگے نکل گیا وہ اس کو مار دیا، جان سے مار دیا. کیوں تیرا گھوڑا میرے سے آگے کیوں بڑھ گیا؟ یہ انسانیت ہے. یہ ایسے لوگ تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے منتخب کیا اور منتخب کر کے انہی کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلم اور رسول بنا کر کے بھیجا، نبی بنا کر کے بھیجا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں انما بعثت معلما، میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں، سکھانے والا بنا کے بھیجا گیا. چنانچہ مشکاۃ شریف میں ایک حدیث موجود ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مسجد نبوی میں تشریف لائے. آپ نے دیکھا کہ 2 حلقے لگے ہوئے ہیں. ایک حلقے میں لوگ ذکر اللہ کر رہے ہیں اور ایک حلقے میں لوگ کچھ تعلیم کا عمل کر رہے ہیں، سیکھنا سکھانا کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں حلقوں کو دیکھا، فرمایا کلاہما علی الخیر، دونوں کے دونوں خیر پر قائم ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے تعلیم کے حلقے میں بیٹھ گئے اور فرمایا انما بعثت معلما، میں تو تعلیم دینے والا بنا کے بھیجا گیا ہوں. یہ بتانے کے لیے کہ تعلیم کا حلقہ ذکر کے حلقے سے زیادہ افضل ہے. تعلیم کا حلقہ ذکر کے حلقے سے زیادہ افضل ہے. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ معلم بنا کر بھیجا گیا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معلم والا کام کر کے دکھایا اور تعریف اس کی بھی کر دی. جو ذکر اللہ کا حلقہ تھا یہ بھی خیر پہ قائم ہے، لیکن فضیلت علم کی ہے. حضرت کثیر ابن قیس رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ دمشق کی جامع مسجد میں حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا. تو ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اس نے سلام کیا اور کہا کہ حضرت میں مدینہ منورہ سے چل کر کے آیا ہوں، مدینہ منورہ سے، مدینہ الرسول سے چل کر کے آیا ہوں، اور اس لیے آیا ہوں کہ میں نے سنا ہے کہ آپ
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیثیں جو ڈائریکٹ آپ نے سنی ہیں، انڈائریکٹ نہیں، بلا واسطہ جو آپ نے حدیثیں سنی ہیں وہ آپ حدیث سناتے ہیں. تو میں تو اس لیے آیا ہوں کہ آپ مجھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈائریکٹ سنی ہوئی حدیث ہیں وہ آپ مجھے سنا دیجیے. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ بھائی صحیح بتاؤ، تم اسی کام سے آئے ہو؟ دمشق تو بہت بڑا شہر ہے، کچھ لوگ ٹہلنے گھومنے کے لیے آتے ہیں، کچھ کاروبار کے لیے آتے ہیں، روزی کمانے کے لیے. تمہارا ایسا کوئی مقصد تو نہیں، کوئی تجارت کے لیے؟ اس نے کہا حضرت میں کسی مقصد سے، میں تو صرف آپ کی زیارت اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سننے کے لیے آیا. تو حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود سنا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے علم دین حاصل کرنے کے لیے، دین کا علم سیکھنے اور حاصل کرنے کے لیے جو نکلتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتے ہیں، اس کا ایسا اکرام فرماتے ہیں کہ اس کے راستے میں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کی خوشنودی کی خاطر اپنے پر بچھا دیتے. اللہ کے فرشتے اس کے راستے میں اس کی خوشنودی اور رضا کی خاطر اپنے پر بچھا دیتے. اور فرمایا فضاؤں میں پرندے، آسمانوں میں فرشتے، اور زمین کے اندر کیڑے مکوڑے جو رہنے والے حشرات الارض ہیں وہ، اور پانی کے اندر پانی کی مخلوقات، مچھلیاں، یہ سب اس کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں. آپ اندازہ کیجیے اتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کا جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، جو طلب علم کے لیے نکلتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کی نیت سے نکلتا ہے، ایسا علم جس علم کا مقصد اللہ کی رضا کا حصول ہو. لیکن معلوم یہ ہوا کہ کچھ علم ایسا بھی ہوتا ہے جس کا مقصد جیب کا بھرنا بھی ہوتا ہے. ہاں، کئی علم ایسے ہوتے ہیں نا کہ آدمی علم حاصل کرتا ہے کس لیے کہ تھوڑی جیب بھر جائے، تھوڑا پیٹ بھر جائے. فرمایا نہیں، جو اللہ کی رضا کے حصول کا ذریعہ بننے والا علم ہے، اس علم کو حاصل کرنے کے لیے جو شخص اپنے گھر سے کسی راستے پر نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک شاندار راستہ آسان کر دیتے. سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ. آپ اندازہ کیجیے طلب علم کا اتنا اونچا مقام. میرے بھائیو بزرگو دوستو، سچی بات یہ ہے، یہ علم اتنی عظیم الشان دولت ہے، اتنی عظیم الشان دولت ہے جس کے بارے میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شعر میں فرمایا، رضینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال يفنى عن قریب وإن العلم باق لا يزال. کہ ہم تو اللہ کی تقسیم پر راضی ہو گئے، جو اللہ کے لیے مال ہے تو ہمارے لیے علم ہے، ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اور مال فرمایا ہم قریب ختم ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا، لیکن علم ختم نہیں ہوتا، علم ختم نہیں ہوتا، وہ باقی رہے گا ہمیشہ. جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک دفعہ کچھ لوگ آپس میں اختلاف رائے کرتے ہوئے فیصلہ لینے کے لیے آئے. اس میں ایک رائے یہ تھی کہ علم کی فضیلت زیادہ ہے، دوسری رائے یہ تھی کہ مال کی فضیلت زیادہ ہے. مال سے انسان کے بڑے مسائل حل ہوتے ہیں، علم سے اتنے مسائل حل نہیں ہوتے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب لوگ آئے کہ حضرت فیصلہ کر دی، ہمارے آپس میں بحث مباحثہ ہو رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا، دیکھو بھائی میں ذرا مصروف ہوں، مجھے کہیں کام سے جانا ہے، جلدی میں ہوں، لیکن جلدی میں آپ لوگوں کو چند باتیں بتا دیتا ہوں.
اور حضرت نے 10 باتیں بتائیں علم کی فضیلت کی، جس میں سے جو میرے ذہن میں رہے گی میں بتا دیتا ہوں۔ فرمایا دیکھو علم ایسی دولت ہے جو خرچ کرتے رہو یہ بڑھتی ہے، گھٹتی نہیں ہے۔ مال ایسی دولت ہے کہ خرچ کرتے رہو تو گھٹتی جاتی ہے، ایک تو فرق یہ ہے۔ دوسرے فرمایا علم صاحب علم کی حفاظت کرتا ہے، لیکن مال صاحب مال کو خود اس کا محافظ بننا پڑتا ہے۔ مال کی رکھوالی مال والے کو کرنی پڑتی ہے اور علم والے کی رکھوالی کرتا ہے۔ دیکھیں کتنا بڑا فرق ہے۔ اور کیا فرمایا کہ دیکھو مال اللہ تبارک و تعالی شانہ ہر اس شخص کو دے دیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جس سے محبت نہیں بھی کرتے۔ اب آپ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے مال فرعون کو دیا، قارون کو دیا، نمرود کو دیا، شداد کو دیا، حامان کو دیا، سارے اللہ کے دشمن ہیں۔ اپنے دوستوں کو بھی دیا، سلیمان کو دیا، داؤد علیہ السلام کو دیا، ہے جی ایسا بھی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مال کی دولت اپنے محبوب و غیر محبوب سب کو دے دیتے ہیں، لیکن علم کی دولت اللہ صرف اپنے محبوب کو دیتے ہیں۔ جس سے اللہ محبت فرماتے ہیں اللہ صرف اسی کو علم عطا فرماتے ہیں۔ ہاں میرے بھائیو بزرگو دوستو، اس طریقے سے حضرت نے 10 باتیں بتائیں اور فرمایا میں ابھی سفر پہ جا رہا ہوں، اگر موقع ہوتا تو اور میں آپ کو تفصیل سے بتاتا کہ علم جو ہے کس طریقے سے افضل ہے مال کے مقابلے میں۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، حقیقت یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نور ہے، نور۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور اشعار ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے اپنے استاد امام وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے کہا حضرت میں سبق پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، سبق پڑھتا ہوں بھول جاتا ہوں، یاد نہیں رہتا۔ حضرت نے فرمایا بیٹے گناہ کرنا چھوڑ دو، گناہ کرنا چھوڑ دو، اس لیے کہ گناہ سے دل میں ظلمت پیدا ہوتی ہے اور تم علم حاصل کر رہے ہو، علم اللہ کا نور ہے، تو نور اور ظلمت دونوں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے، لہذا آپ کو گناہ چھوڑنا پڑے گا۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فاوصانی الی ترک المعاصی فإن العلم نور من الہ ونور اللہ لا یعطی لعاصی۔ کہ اللہ کا نور ہے، یہ عاصی کو نہیں عطا ہوتا۔ تو میرے بھائیو بزرگو دوستو، یہ علم جو ہے بہت عجیب و غریب چیز ہے، اور علم کی فضیلت کا اندازہ تو اس واقعے سے ہم کر سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی شانہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں روئے زمین پر اپنا خلیفہ اور جانشین پیدا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، تیری تسبیح کرنے کے لیے، تیری تقدیس کے لیے، تیری حمد و ثنا کے لیے کیا ہم کافی نہیں ہیں؟ تو پھر دوبارہ روئے زمین پر کوئی ایسی مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہے جو جا کے وہاں خونریزی مچائے گا، قتل و غارت گری کرے گا اور وہاں فساد پھیلائے گا؟ تو اللہ نے فرمایا میرے فرشتوں، جو کچھ میں جانتا ہوں تم تو فرشتے کہنے لگے سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ پروردگار تیری ذات پاکیزہ ہے، ہمارے تو پلے کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، بس جو تو نے بتایا وہ ہمیں معلوم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم سے کہا یا آدم انبئہم باسمائہم، اے آدم ان کے سامنے آپ بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم، جب آدم علیہ السلام نے وہ ساری چیزوں کے نام بتا دیے، ان کے خواص، ان کے فوائد، ان کے اثرات سب بتا دیے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو میں تم سے کہتا تھا نا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں تم نہیں جانتا، اب اتنی ساری خوبی اس کے اندر ہے تمہارے اندر نہیں ہے، لہذا اب اس کی عظمت کا اعتراف یہ ہے کہ تم سارے کے سارے اس کے سامنے سجدہ کرو۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ یہ واقعہ مجھے یہ سبق دیتا ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی فوقیت اور برتری اور فضیلت فرشتوں کے مقابلے میں جو ظاہر فرمائی وہ علم کی بنیاد پر ظاہر فرمائی. کس کی بنیاد پر؟ ورنہ تو آدم تو مٹی سے بنے اور فرشتے کس سے بنے؟ نور سے بنے. بھائی نور تو بڑی عظیم چیز ہے، نور تو بہت عظیم چیز ہے، لیکن علم کی بدولت اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی برتری اور فوقیت کو ظاہر فرمایا. تو میرے بھائی و دوستو، علم وہ چیز ہے جو انسان کو فضیلت کے مقام تک پہنچاتی ہے. علم وہ دولت ہے جو انسان کو رفعت و بلندیوں تک پہنچاتی ہے. ایسے ایک واقعہ یاد آ گیا مجھے. سلطان محمود غزنوی ایک دفعہ کہیں سفر میں تھے. ان کو پتہ چلا کہ ان کا جو خادم تھا، غلام، جس کا نام تھا ایاز. کیا نام تھا؟ ایاز. وہ بڑا سمجھدار، بڑا ذہین، بڑا علم والا تھا اور بڑا اطاعت گزار. لوگ اس سے حسد کرتے تھے، یار یہ جو ہے آدمی اور بادشاہ کا اتنا مقرب بن گیا، یار چکر کیا ہے؟ ہم لوگ اتنے بڑے بڑے خاندان کے اور اتنے بڑے بڑے عہدوں والے، کوئی وزیر ہے، کوئی کمانڈر، کوئی کچھ ہے، بادشاہ ہم لوگوں سے اتنی محبت نہیں کرتا، چکر کیا ہے؟ بادشاہ کو معلوم ہو گیا کہ یہ لوگ حسد کرتے ہیں. تو ایک دفعہ دوران سفر بادشاہ نے اس حسد کا جواب حاسدین کو پریکٹیکل طور پر عملاً دینا چاہا. وہ کس طریقے پر کہ بادشاہ کو نظر آئے کہ کوئی قافلہ گزر رہا ہے، دھول مٹی اڑ رہی ہے. تو بادشاہ نے بیٹھے ہوئے ایک صاحب کو بولا، بھائی ادھر آؤ. آگے سر حاضر. بادشاہ نے اشارہ کیا، ایسے ہی اشارہ کیا اور کچھ نہیں بولا. تو یہ سمجھ گیا کہ بادشاہ کیا کہہ رہا ہے، اس غبار کی طرف دیکھ کے آؤ کیا ہے. یہ صاحب گئے دوڑے دوڑے گھوڑے پر، جلدی سے آئے واپس. کیا دیکھا؟ سر وہ ایک قافلہ ہے، وہ قافلہ جا رہا ہے. بادشاہ نے پوچھا کیسا قافلہ ہے؟ کہا سر یہ تو پتہ نہیں کیا. اچھا ادھر بیٹھ جاؤ. دوسرے کو بولا، ہاں ادھر آؤ. اس کو بولا دو، ایسے اشارہ کیا. یہ بھی دوڑا ہوا گیا جلدی سے اور جا کے وہاں معلومات کر کے آیا. بادشاہ نے کہا، محمود غزنوی نے، ہاں بھائی کیا دیکھا؟ بادشاہ سلامت، وہ تو قافلہ جا رہا ہے. تو کیسا قافلہ ہے؟ سر وہ تجارتی قافلہ ہے. کیا ہے؟ اب تیسرا سوال، یہ کہاں سے آ رہا ہے قافلہ؟ سر یہ تو پتہ نہیں کیا. آپ بھی بیٹھ جاؤ ادھر. وہ تیسرے کو بولا ادھر آؤ بھائی. وہ تیسرا بھی آیا، ایسے اشارہ کیا. وہ بھی بھاگا ہوا گیا اور جا کر کے معلومات کر کے آیا. بادشاہ نے پوچھا کیا دیکھا؟ سر وہ تو قافلہ ہے. کیسا قافلہ ہے؟ تجارتی قافلہ ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ہندوستان سے آ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ سر یہ تو پتہ نہیں کیا. آپ بھی بیٹھ جاؤ ادھر. ایسے تیسرے کو بلایا، چوتھے کو بلایا. وہ سب جو تھے ایک نہ ایک سوال میں پھنس گئے تھے سارے کے ساتھ. وہ کافی دور ایک چٹان کے اوپر بیٹھا ہوا نا غلام، وہ ٹک 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 کر رہا تھا ایسے. کون؟ ایاز. بادشاہ نے آواز لگایا ایاز. وہ فوراً آیا دوڑا. سر ایسے اشارہ مارا بادشاہ نے. او گھوڑے پہ بیٹھا گیا، آنند فان آیا. اب یہ سارے حاسدین بیٹھے ہوئے ہیں جو سارے فیل ہو چکے انٹرویو میں سارے کیا ہو چکے؟ سب فیل ہو چکے. ان کے سامنے بادشاہ کا، ہاں میں ایاز کیا دیکھا؟ سر وہ ایک قافلہ ہے. کیسا قافلہ ہے؟ تجارتی قافلہ ہے. کہاں سے آ رہا ہے؟ ہندوستان سے آ رہا ہے. کہاں جا رہا ہے؟ افغانستان جا رہا ہے. کیا ہے اس میں؟ سر گندم ہے، چنے ہیں اور کچھ لکڑیاں وغیرہ اٹھائے ہیں. اچھا کتنے دن کا سفر کیا؟ سر 6 دن کا سفر کیا. کتنے؟ سارے جو سوالات وہ کرتا رہا. بادشاہ اس ہر سوال کا جواب وہ دیتا رہا. اس کے بعد بادشاہ نے اسے کہا، جی جناب اب بتائیے کیا خیال آپ؟ دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ اس وجہ سے میں ایاز سے محبت کرتا ہوں اور تم لوگوں سے محبت نہیں کرتا. ایاز کو جو اللہ تعالیٰ نے خوبی عطا فرمائی تھی، وہ علم کی خوبی عطا فرمائی تھی، اس لیے بادشاہ اس سے محبت کرتا تھا. میرے بھائی و دوستو، علم بہت عظیم چیز ہے. اور ٹھیک اسی طریقے کا معاملہ
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں بھی پیش آیا. کیسے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب مجلس ہوتی تھی تو وہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ بٹھاتے تھے. اور عبداللہ ابن عباس ایک چھوٹے سے بچے تھے. عبداللہ ابن عباس کیا تھے؟ چھوٹے سے بچے تھے. تو ایک دفعہ کسی صحابی نے عرض کیا امیر المومنین آپ اس چھوکرے کو اپنے پاس بٹھاتے ہیں ہماری کابینہ کے اندر، ہمارے تو بچے بھی اس سے بڑے بڑے بچے ہیں لیکن آپ ہم کو اتنا قریب نہیں بٹھاتے ہیں، آپ اس چھوکرے کو اتنا قریب بٹھاتے ہیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ سمجھ گئے کہ مسئلہ کیا ہے، جیسے محمود غزنوی کا واقعہ میں نے سنایا. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے حضرات صحابہ کرام سے امتحان لیتے ہوئے کہا بھائی ایک بات بتاؤ، اللہ تبارک و تعالی شانہ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. یہ سورت نازل فرمائی ہے. یہ بتاؤ کہ اس سورت میں اللہ نے کون سا کوڈ ورڈ چھپایا ہوا ہے؟ ایسا امتحان لیا، کون سا کوڈ ورڈ، اس میں کون سی خفیہ بات اللہ نے چھپائی ہوئی ہے، کیا مفہوم اس میں چھپا ہوا ہے؟ تو حضرات صحابہ کرام جو تھے انہوں نے وہی مفہوم بتایا کہ تو اللہ تعالیٰ نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری سنائی ہے کہ فتح کا دن آ جائے گا اور اسلام پھیلے گا، بہت سارے لوگ اسلام میں بڑی تعداد میں داخل ہوں گے، یہی اس میں خوشخبری ہے. وہ کوڈ ورڈ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا، کوڈ ورڈ تک کوئی بھی نہیں پہنچ سکا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس سے کہا بیٹے ذرا آپ بتانا اس میں کیا کوڈ ورڈ چھپا ہوا ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ حضرت اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ اشارہ چھپایا ہوا ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کے لیے آپ کو ہم نے بھیجا تھا وہ مشن ہو گیا پورا، اب آپ کو آنا ہے ہمارے پاس واپس. یہ کوڈ ورڈ چھپاؤ. جب یہ بات حضرت ابن عباس نے بتائی سارے صحابہ خاموش. پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ دیکھا آپ نے، یہ ہے وہ بات جس کی وجہ سے ایک چھوکرے کو میں اپنے پاس بٹھاتا ہوں. یہ ہے علم. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے جو علم عطا فرمایا تھا، خاص علم، قرآن کی مہارت کا علم، وہ حضور پاک علیہ السلام کی دعا کی برکت سے. کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنے سینے سے چمٹا کر، اور بعض روایات میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ تہجد کا وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر گئے تقاضے کے لیے، واپس تشریف لا رہے ہیں تو دیکھا راستے میں لوٹا پانی کا رکھا ہوا ہے. حضور خوش ہو گئے، واہ یہ میرا کون سا خادم ہے جو میری ضرورت کو سمجھ کر کے میرے راستے میں پانی رکھ کے گیا. حضور نے پانی استعمال فرمایا، خوش ہو گئے. جب قریب آئے تو دیکھا مسجد نبوی کے قریب یہ بچہ ٹہل رہا ہے. کون؟ عبداللہ ابن عباس. یہ حضور کے خاص شاگرد بھی ہیں اور حضور کے چچا زاد بھائی بھی ہیں. حضور کے کیا ہیں؟ چچا زاد بھائی بھی. تو حضور نے پوچھا عبداللہ یہ پانی، کہا حضور بس مجھے خیال آیا کہ آپ کو ضرورت ہوگی تو میں نے آپ کی ضرورت کے لیے رکھ دیا. حضور خوش ہو گئے اور خوش ہونے کے بعد سینے سے چمٹایا. اب آپ اندازہ کریں، وقت دیکھیں، وقت کون سا ہے؟ قبولیت کا وقت ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالی شانہ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں ہر رات اس وقت، اور تمام بندوں سے کہتے ہیں کہ میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو. ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، ہے کوئی مجھ سے اور اپنی حاجات طلب کرنے والا. اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے چمٹا کر حضرت عبداللہ کو جو دعا دی، اللہم علمہ الکتاب، اللہم علمہ الکتاب، اے اللہ اس کو قرآن کریم کا علامہ بنا دے. میں ترجمہ یوں کرتا ہوں، قرآن کریم کا علامہ بنا دے. چنانچہ اللہ نے بنا دیا. اتنا بڑا علم عطا فرمایا، اتنا بڑا علم عطا فرمایا کہ صاحب جلالین امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ
اپنی تفسیر جلالین میں سورہ کہف کے اندر اصحاب کہف کی جو تعداد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے، سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم رجما بالغیب ویقولون سبعۃ وثامنہم کلبہم قل ربی یعلم عدتہم ما یعلمہم الا قلیل. یہ جو اللہ نے فرمایا الا قلیل کی تفسیر میں صاحب جلالین علامہ سیوطی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ اس قلیل کا مصداق 3 ذات ہیں، ایک اللہ کی ذات، ایک رسول اللہ کی ذات، ایک عبداللہ ابن عباس. آپ اندازہ کریں کتنا اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے عبداللہ ابن عباس کو عطا فرمایا. علم کی بدولت علم اللہ نے اتنا اونچا عطا فرمایا. اسی وجہ سے قرآن کریم کی تفاسیر میں جو احادیث مبارکہ کے بعد سب سے افضل ترین تفسیر سمجھی جاتی ہے وہ ابن عباس کی تفسیر ہے، تفسیر ابن عباس. علم کی بدولت اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علم انسان کا سب سے قیمتی زیور ہے. انسان کے لیے سب سے بڑے شرف اور فضیلت کی چیز ہے یہ علم. لہذا ہم سب یہ نیت کریں کہ ہم سب جب تک زندہ ہیں، جب تک اللہ نے زندگی دی ہے، ہم کچھ نہ کچھ سیکھتے ہی رہیں گے. دین کی باتیں، اللہ کی باتیں، اس کے رسول کی باتیں، سب کو انشاءاللہ. طالب علم بن کے رہنے میں بڑا فائدہ ہے. ہمارے بزرگ تھے حضرت مولانا سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تبلیغ کے بڑے بزرگوں میں شمار ہوتے تھے. اللہ اکبر، کیا عظیم شان آدمی تھے، عظیم شان. حضرت نے تقریباً 100 سال کے قریب عمر پائی. کتنی؟ 100 سال کے قریب حضرت کی عمر ہوئی. اور حضرت کے پاسپورٹ پہ جو پروفیشن لکھا ہوتا تھا، اسٹوڈنٹ لکھا ہوتا تھا. کیا لکھا ہوتا تھا؟ اسٹوڈنٹ. دنیا کے کئی ملکوں میں جب وہ حضرت امیگریشن کے لیے پاسپورٹ پیش کرتے تھے تو حضرت کی عمر کو دیکھ کر کے امیگریشن میں پوچھتے تھے یو آر اسٹوڈنٹ؟ تو وہ کہتے تھے ہاں آئی ایم اسٹوڈنٹ. ہم جو ہے ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک ہم طالب علم ہیں. العلم من المہدی الی اللحد. ماں کی گود سے لے کر کے قبر کی گود تک علم سیکھنا ہی سیکھنا، علم ہی سیکھنا. اس لیے میں نے اپنے پاسپورٹ پہ کیا لکھوایا ہوا ہے؟ اسٹوڈنٹ. آپ اندازہ کیجیے اتنا بڑا عالم ہے، اتنا بڑا عالم. اور دیکھیے کیا ہوا، ایک وقت ایسا آ گیا تھا جن حضرات کے علم میں ہے کہ انہیں سعودی عرب چھوڑنا پڑا تھا. ہے جی. تو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے. اس وقت جنرل ضیاء الحق مرحوم یہاں موجود تھے. جنرل ضیاء الحق صاحب کو پتہ چلا تو انہوں نے راتوں رات حضرت کا استقبال کیا اور کہا کہ حضرت کے لیے پاکستانی شہریت کا انتظام کیا جائے. راتوں رات کہ حضرت پاکستان کے مہمان ہیں. لیکن حضرت کا دل تو ادھری کے لیے بے چین تھا. آخر میں جب طبیعت خراب ہوئی تو لوگ کہنے لگے حضرت بھائی فکر نہیں کریں، مدینہ مقدر ہے، فکر نہیں کرو، مدینہ کیا ہے، مقدر حالات کو چھوڑو. وہی ہوا. محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، بلندی پہ اپنا نصیب آ رہا ہے. حضرت کیا اشارے ہیں؟ حضرت مولانا سید احمد خان صاحب کیا اشارے ہیں؟ فرشتوں یہ دے دو پیغام ان کو کہ خادم تمہارا سعید آ رہا ہے. پہنچ گئے. اور وہیں جنت البقیع کے اندر اللہ تعالیٰ نے جگہ عطا فرمائی. میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں طلب علم میرے دوستو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں بہت پسندیدہ مشغلہ ہے. آدمی اپنے آپ کو طالب علم بنا کے رکھے. کیا بنا کے رکھے؟ طالب علم. اور جو طالب علم بن کے رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ اس کے لیے حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے حدیث ہے ایسا اعزاز و اکرام فرمائیں گے. میرے بھائی بزرگوں دوستو، طلب علم کے راستے میں حضرات صحابہ کرام نے، حضرات تابعین نے، حضرات طب تابعین نے جو قربانیاں جھیلی ہیں، جو مجاہدے برداشت کیے ہیں، ان سے کتابوں کے ورق بھرے پڑے ہیں. اگر ہم ان کو پڑھیں تو ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ ان حضرات نے علم کے لیے اتنی مشقتیں اٹھائی. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ ایک کتاب لکھی ہے
اس کا نام ہے صفحات من صبر العلماء وشدائد الزمن علیہم. تو شیخ عبد الفتاح غدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایسے ایسے علماء کے واقعات لکھے ہیں کہ علم حاصل کرنے کے راستے میں گھر کی شہتیر تک اتار کر بیچنی پڑ گئی اور بیچ لی اور علم حاصل کرنے کے لیے گئے. ہاں عجیب عجیب حالات. تو میرے بھائی بزرگوں دوستو، سچی بات یہ ہے کہ علم، یہ جو دین کا علم ہے، اصل میں مقصود یہی ہے، اصل مقصود یہی. اور اس کی جلالت شان وہاں بھی ظاہر ہوتی ہے. تو سورہ کہف کے آخر میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. بتائیے اب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں بڑی طویل حدیث نقل کی ہے، اور ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ نقل کی ہے اس حدیث کو، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ ایک بڑے مجمع سے خطاب فرما رہے تھے. تو مجمع کے اندر سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر سوال کیا کہ حضرت، کیا روئے زمین پر آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ حضرت نے فرمایا نہیں. بس یہ جو فرما دیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ فرمائی. اللہ نے فرمایا بلا عبدنا خضر، کیوں نہیں، ہمارا ایک بندہ ہے جو خضر نام کا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں اس تک کیسے پہنچ سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی ایسا کرو، تم اس تک پہنچنے کے لیے مجمع البحرین کا سفر کرو. مجمع البحرین ایک جگہ ہے، لیکن اپنے توشے دان میں ایک مچھلی لے لو. مچھلی کو بھون بھان کر کے کھانے کے لیے تیار توشے کے طور پر رکھ لو. اب جہاں وہ مچھلی تمہارے توشے دان سے نکل کر کہیں بھاگ جائے گی پانی کے اندر، بس سمجھ لو وہی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ نے سب بتا دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خادم یوشع بن نون علیہ السلام کو لے کر چلے اور چلتے رہے. واقعہ پورا تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. ایک جگہ ٹھہر گئے تھوڑا سا آرام کرنے کے لیے، آنکھ لگ گئی. یوشع بن نون کو نظر آیا کہ باقاعدہ توشے دان میں سے حرکت پیدا ہوئی اور مچھلی زندہ ہوئی اور اچھل کے بھاگی اور سمندر میں اس نے چھلانگ مارا اور اندر راستہ بناتے ہوئے چلی گئی. فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، سمندر کے اندر سرنگ بناتے ہوئے چلی گئی. اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے، ان کو بھی خیال نہیں رہا، آگے سفر شروع کر دیا. اور سفر سے بعد جب ان کو بھوک لگی تو کہا آتنا غدانا لقد لقینا من سفرینا ھذا نصبا، سارا بتایا. تو کہنے او حضرت وہ تو مچھلی تو میں بھول گیا، آپ کو بتانا بھول گیا. جہاں ہم آرام کے لیے ٹھہرے تھے وہاں وہ مچھلی ٹفن سے نکل کے توشے دار سے نکل کے بھاگ گئی اور سمندر میں چلی گئی. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے اللہ کے بندے وہی جگہ تو ہمیں بھی ڈھونڈنی تھی، اسی جگہ کی تلاش، چلو واپس چلو. اور دوبارہ واپس آئے تو وہاں دیکھا ایک صاحب اپنا چادر لپیٹے ہوئے بیٹھے ہوئے. پہلے وہاں کوئی بھی نہیں تھا، خالی چٹان تھی. اذا وینا الی الصخرہ، ایک چٹان تھی وہاں اور کچھ نہیں تھا. اب موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا تو کہنے لگے انا بیارضک السلام، ارے اس زمین پہ سلام کرنے والا کون آ گیا؟ انہوں نے کہا میں موسیٰ ہوں. کہا کہ موسیٰ بنو اسرائیل والا؟ کہ ہاں بنو اسرائیل والا موسیٰ میں ہوں. کہا کیا کرنے آئے ادھر؟ کہ حضرت هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، علم حاصل کرنے آیا ہوں. آپ اندازہ کریں علم کا یہ مقام کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا اولو العزم پیغمبر آ کر ایک جنگل میں، سمندر کا کنارہ، پہاڑی علاقہ، اور ایک اجنبی آدمی سے کہتا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جو اللہ نے آپ کو علم دیا مجھے کچھ علم سکھا دیں. کہا انک لن تستطیع معی صبرا، تمہارا کام نہیں ہے، تمہارے بس کا نہیں ہے یہ. اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت کیوں؟ میں تو صبر کروں گا، ستجدنی انشاءاللہ صابرا ولا اعصی لک امرا. علماء لکھتے ہیں اس پورے واقعے میں اللہ تعالیٰ نے علم کے فضائل، علم کے آداب اور اس کے حصول کی شرائط سب اللہ نے بیان کروا دی. اور اللہ تعالیٰ کا کلام تو ظاہر اللہ کا کلام ہے. تو سب سے پہلی بات یہ فرمائی کہ انک لن تستطیع معی صبرا، کہ علم حاصل کرنے کے لیے صبر کرنا ضروری ہے. علم حاصل کرنے کے لیے کیا ہے؟ صبر ضروری. اللہ اکبر. میرے دوستو، علم حاصل کرنے کے راستے میں بعض اوقات
انسان رکاوٹیں اور مشقتیں محسوس کرتا ہے، لیکن صبر سے کام لینا ہے. کیسے صبر سے کام لینا ہے؟ جیسے علامہ قفال شاشی بہت مشہور عالم گزرے ہیں. یہ جب بڑی عمر کے ہو گئے تو گھر کے افراد ان کو صحیح طریقے سے نہیں برتاؤ کرتے تھے. کیوں؟ بیچارے بے پڑھے لکھے تھے، کچھ جانتے نہیں تھے. تو کسی نے ان کو جو ہے نا، نہیں یہ واقعہ نہیں ہے، کچھ اور واقعہ ہے. علامہ قفال کہتے ہیں تالا چابی بنانے والے کو. کس کو؟ جو تالا چابی بنا. اب یہ تالا چابی بناتے تھے بیچارے اور بادشاہ کی خدمتیں پیش کرتے تھے. تو بادشاہ ان کی چیزوں کو بہت پسند کرتا تھا اور ان کو انعام دیتا تھا. ایک دفعہ ایسے ہی کوئی چیز بنا کر لائے، بادشاہ کی مجلس لگی ہوئی تھی. بادشاہ ان کی چیز کو دیکھ کے تعریف کیا جا رہا ہے اور اشرفیوں پہ اشرفیاں دیا جا رہا ہے. لے بھائی 10 اشرف اور 10 اور لے 10 اور. واہ قفال کیا کمال کیا. اب اتنے میں ایک بڑے میاں آ گئے دربار کے اندر، سفید لباس میں، سفید امامہ اور سفید داڑھی اور سب. جب ان کو دیکھا نا بادشاہ، تو بادشاہ اپنے مسئلہ سے کھڑا ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے جا کے ان کا استقبال کیا. تو قفال شاشی کو بڑا احساس ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس دربار میں کوئی ایسا شخص بھی ہے جو مجھ سے زیادہ معزز ہے بادشاہ کی نظر میں. میں تو سمجھتا تھا کہ صرف میری ہی تالے چابی کی اور لوہار پنے کی تعریف ہوتی ہے. یہاں پر پتہ چلا کہ لوہار سے بڑا بھی کوئی ہے. تو اب قفال شاشی اپنے پڑوس آئے، پڑھے یار یہ کون ہے جس کے لیے بادشاہ کھڑا ہو گیا؟ آج تک بادشاہ میرے لیے کبھی کھڑا نہیں ہوا، یہ کون ہے جس کے لیے بادشاہ کھڑا ہو کے آگے بڑھ رہا ہے استقبال کے لیے؟ لوگوں نے کہا یہ عالم دین ہے. یہ کون ہے؟ یہ عالم دین ہے جن کے لیے بادشاہ کھڑا ہو گیا ہے. تو اب اس کے دل میں خیال عالم دین کا اتنا اونچا مقام ہوتا ہے کہ بادشاہ اپنا مسند شاہی چھوڑ کے کھڑا ہو رہا ہے، میں نے بھی عالم دین بننا ہے. یہاں سے اس کے دل میں جذبہ پیدا ہو گیا قفال شاشی. تو قفال شاشی نے گھر والوں سے کہا بھائی خرچہ پانی جو کچھ ہے انتظام کر کے دے دیتا ہوں، مجھے چھٹی دو، میں جا رہا ہوں علم حاصل کرنے. تو گھر والے کہنے لگے یہ منہ اور مسور کی دال یہ منہ اور مسور کی دال ہے، اب تو بوڑھا ہو رہا ہے تو کیا علم حاصل کرے گا؟ نہیں جاؤں گا میں. چلے گئے. ایک جگہ پر جا کے علم حاصل کرنا شروع کیا. پورا 1 سال لگایا. پورا سال لگا کے اپنا محاسبہ کرنے لگے. کیا حاصل کیا؟ کچھ 0/0. بہت غمگین ہو گئے. کل میں گھر جاؤں گا تو گھر والی ویسے کہے گی یہ منہ اور مسور کی دال، اور واقعی مجھے کچھ حاصل نہ ہوا تو بڑی بے عزتی ہوگی. تو لہذا بیچارے غم کے اندر یہ جنگلوں میں نکل گئے. اب اللہ سے فریاد کرتے تھے یا اللہ تو مدد فرما، یا اللہ تو مدد فرما. تو ایک دفعہ قفال شاشی رحمت اللہ علیہ ایک پہاڑ کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے، پہاڑ کے سائے میں بیٹھے ہوئے تھے. تو انہوں نے دیکھا کہ اوپر سے ایک پانی کا چشمہ ہے، وہاں سے ایک قطرہ پانی گر رہا ہے. رک کے قطرہ، ایک قطرہ، پھر ایک قطرہ، پھر ایک قطرہ، پھر ایک قطرہ. اب وہ نیچے دیکھ رہے کہاں گر رہا ہے؟ وہاں بھی پتھر ہے، پتھر پہ پانی گر رہا ہے. اور جہاں ایک قطرہ گر رہا ہے تسلسل کے ساتھ، وہاں پتھر میں کھڈا پڑ گیا ہے. کیا پڑ گیا ہے؟ کھڈا پڑ گیا ہے. تو اب قفال شاشی کو خیال آیا کہ قفال، جب پانی کا ایک قطرہ اتنا اثر دکھا سکتا ہے کہ پتھر کی چٹان پہ کھڈا پڑ جائے لیکن تسلسل سے گرنا چاہیے، تو کیا تیرا دماغ کیا چٹان سے زیادہ سخت ہو گیا ہے؟ اب تجھے بھی تسلسل سے محنت کرنا چاہیے. جیسے قطرہ مسلسل گر رہا ہے اسی طریقے سے تیری محنت مسلسل ہونی چاہیے، تو تو بھی انشاءاللہ علم کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا اور علم تیرے دماغ کے اندر جگہ بنا لے گا. مولانا اسماعیل میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کے شعر ہم لوگ بچپن میں پڑھا کرتے تھے، جو پانی کا قطرہ گرے مستقل، جو پانی کا قطرہ گرے مستقل تو پانی سے گھس جائے پتھر کی سل، تو پانی سے گھس جائے پتھر کی سل. اب قفال شاشی نے پھر نیا عزم، نیا ولولہ اور پھر علم حاصل کرنے کی محنت میں لگ گیا. حاصل کرتے 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 اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا. وہ لوہار علامہ قفال شاشی بن گئے. کیا بن گیا؟
علامہ قفال شاشی. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، یہ علم ہے، اس علم نے انسان کو کس مقام سے اٹھایا اور کس مقام تک پہنچا دیا. تو اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے خضر نے کہا کہ آپ کے بس کا کہا، آپ صبر نہیں کر سکیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، میں صبر کروں گا اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. اپنے بلبوتے کچھ نہ کہے، ہاں انشاءاللہ کہنا چاہیے. ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. کبھی مت یہ کہنا کہ میں یہ کام کر دوں گا، پھر آپ کر دیں گے، اللہ نہ چاہے تو آپ نہیں کر سکتے. ہاں تو لہذا میرے دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب انشاءاللہ کہا تو پھر تین واقعات پیش آئے. ایک واقعہ وہی، وہ کشتی والے آئے اور کشتی والوں نے خضر علیہ السلام کو پہچان لیا، بغیر اجرت بغیر کرائے کے بٹھا لیا. تو ایک پرندہ آ کر کے نا کشتی کے کنارے پر بیٹھا. اس پرندے نے سمندر کے اندر چونچ ماری تو اس کی چونچ میں کتنا پانی آیا ہوگا؟ ایک قطرہ. خضر علیہ السلام نے کہا اے موسیٰ، تمہارا اور میرا علم سب مل کر اللہ تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا، اتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا جتنی حیثیت اس قطرے کی جو اس پرندے کی چونچ میں ہے. پورے سمندر کے مقابلے میں جو اس قطرے کی حیثیت ہے، ہمارے دونوں کے علم کی حیثیت اللہ کے علم کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کے پاس علم کا خزانہ، علم کا سمندر ہے. تو میرے محترم بزرگوں دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں صبر کروں گا. تو انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے میرے ساتھ رہنا، تو میرے کسی معاملے پہ آپ اعتراض نہیں کریں گے، سوال نہیں کروں گا. ٹھیک ہے نہیں سوال کروں گا. اللہ تسألنی عن شیء حتی احدث لک منہ ذکرا. اب وہ جب کشتی انہوں نے توڑنی شروع کر دی تو موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کر دیا. کہا دیکھو میں آپ سے کہتا تھا نا آپ صبر نہیں کر سکو گے. اور آگے چلے، وہ ایک بچہ کھیل رہا تھا اور بچوں کے ساتھ اس کو پکڑا، اس کی گردن توڑ دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تو خضر نے کہا میں نے تم سے کہا تھا نا کہ تم صبر نہیں کر سکو گے. اب پھر چپ ہو گئے کہ آئندہ سوال نہیں کروں گا. پھر گئے، ایک دیوار گر رہی تھی، اس دیوار کو انہوں نے سنبھالا اور کھڑا کر دیا اور کوئی دہاڑی بھی نہیں لی، کوئی اجرت بھی نہیں لی. پھر موسیٰ نے کہا یار پورے گاؤں والوں سے ہم نے روٹی مانگی، انہوں نے روٹی نہیں کھلائی، آپ نے مفت کی دیوار سیدھی کر دی. خضر کہنے لگے بس تمہاری باری کٹی ہو گئی، ختم. میں نے تم سے کہا تو تم صبر نہیں کر سکو گے نا، اب جاؤ چھٹی جاؤ اپنے گھر جاؤ. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر آدمی خضر کے سامنے جا کر اپنے زانوئے تلمس کیوں طے کر رہا ہے؟ علم کی وجہ سے. علم ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے پیغمبروں کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیتا ہے. علم کا مقام. میرے بھائی اور دوستو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم دیا گیا، انی اوتیت علم الاولین والآخرین، ساری کائنات میں انسانوں کے اندر جو علم اللہ نے رکھا ان میں سب سے بڑا علم اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا. اس لیے تو سب سے اونچا مقام عطا فرمایا. تو میرے دوستو، ہم سب کو چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کا شوق رکھیں. کبھی بھی آدمی نہ سمجھے مجھے سارا کچھ آ گیا تو کام خراب ہو گیا. شیطان تو چاہتا ہی. لیکن ہاں میرے دوستو، اس علم کے ساتھ ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت ہے حکمت و دانائی کی، جو انسان کو اچھے اعمال پہ لائے. ورنہ شیطان کے پاس علم کم تھا، فرشتوں سے زیادہ علم اس کے پاس تھا. لیکن میرے دوستو، بات یہی ہے کہ اس کے پاس وہ حکمت نہیں تھی جو حکمت اس سے صحیح عمل پہ ڈالے. اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ شیطان عالم ضرور تھا لیکن عارف نہیں تھا. تو جو عارف بن جائے، جو اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہچان لے، وہ کبھی بھی تکبر نہیں کر سکتا. تکبر عزازیل را خار کرد، بزندان لعنت گرفتار کرد. بہت بڑا علم تھا اس کے پاس، اس علم نے اس کو تکبر پہ ڈالا اور نتیجہ کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے راندہ درگاہ.
معلوم یہ ہوا کہ علم کے ساتھ ایسا عمل ضروری ہے جو عمل انسان کو تواضع کی طرف لے جائے، تواضع کی طرف لے جائے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے 4 محنتیں عطا فرمائیں. ان میں سب سے پہلے کیا ہے؟ تلاوت قرآن کریم. نمبر 2 پہ تزکیہ قلوب، تزکیہ اخلاق، تصفیہ اخلاق، تہذیب اخلاق کہہ سکتے ہیں اس کو. نمبر 3 پر جناب والا علم کا سکھانا، کتاب کا علم سکھانا. اور نمبر 4 پر کیا ہے؟ حکمت کا سکھانا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر نقل فرمایا. جب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر مکمل کر لیا تو یہ دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. مضمون وہی چاروں ہے، ترتیب الگ الگ ہے. تو لازمی ہے کہ ہم علم کے ساتھ ساتھ ایسا عمل بھی اختیار کریں جو عمل ہمیں اللہ کی معرفت اور اس کی محبت کی طرف لے جائے، رسول اللہ کی محبت اور ان کی اتباع کی طرف لے جائے. اللہ تبارک و تعالی شانہ مجھے اور آپ سب کو علم نافع عطا فرمائے، اور علم نافع کو آگے پہنچانے کی اللہ تعالی اپنی رضا کے مطابق توفیق بھی عطا فرمائے. علم نافع اسے کہتے ہیں جس کا اثر دل پر ہو. علم نافع سے کہتے ہیں جس کا اثر دل پر ہو، صرف زبان پر ہو اور دل میں اس کے اثرات نہ ہو، یہ علم نافع نہیں ہے. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ. نظرا الى الاحبة الضيوف الكرام الذين وجاءوا إلى هذا المسجد وإلى هذه الزاوية من الخارج، نرحبهم ترحيبا حارا. الشيخ قد أثنى عليهم وأرشدني إلى أن أتكلم معهم بعد الكلمات باللغة العربية، فأرحبهم ترحيبا حارا بصميم القلب. فجزاهم الله خيرا، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل جهودهم وسعيهم المشكورة، وأن يجعل سفرهم وخروجهم في سبيل الله خروجا نافعا لأنفسهم وللأمة. قولوا آمين. ونرحبهم ترحيبا حارا. فسوف إن شاء الله نجالسهم ونذاكرهم إن شاء الله. هذه المذاكرة كان على عنوان العلم وفضيلته، ونحن نحتاج جميعا إلى العلم النافع وإلى العلم الديني والعلم الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم قد نشره في الأمة وجعل العلماء ورثتهم، العلماء ورثة الأنبياء، وقال إن الأنبياء لم يورثوا دينار ولا درهم، إنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أصحاب الحظ الوافر، وأن يوفر لنا على علم النافع على علم الدين. قلوا آمين. اللهم صل وسلم على نبيك محمد وآله وصحبه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم.